اسٹوڈنٹ پرنسپل آف کامرس میں آج ہم چیپٹر نمبر 18 اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انشورنس. سب سے پہلے انشورنس کی ڈیفینیشن. انشورنس کیا ہے؟ دا ایگریمنٹ بٹوین دا انشورڈ اینڈ دا انشورر اباؤٹ شفٹنگ دا رسک بائی دا فارمر اینڈ دا ایکسپٹینس بائی دا لیٹر از کالڈ ایز انشورنس. It is a contract between two parties. One party of insurance is the insurer. Insurance company which promises that if the insured suffer any loss of property, then the insurer will make good such loss. The second is the person shifting the risk is called insured. Insurance basically agreement ہوتا ہے, contract ہوتا ہے دو parties کے درمیان میں. ایک وہ پرسن جس کو انشورنس پرووائڈ کیا جا رہا ہے, جس کا انشورنس کیا جا رہا ہے, جس کا خطرہ کم کیا جا رہا ہے, جو اپنے رسک کو شفٹ کر رہا ہے کسی اور پارٹی پر, وہ پرسن انشورڈ کہلا رہا ہے, جس کو پروٹیکشن پرووائڈ کی گئی, جس کا خطرہ کم کیا گیا. اور وہ پرسن جو پروٹیکشن پرووائڈ کر رہا ہے, جو آپ کے رسک کو کم کر رہا ہے اور آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, وہ پرسن کہلاتا ہے انشورر. تو انشورنس پرووائڈ کرنے والے لوگ یعنی انشورنس کمپنیز آتی ہیں اس میں, جو آپ کے خطرے کو کم کرتے ہیں. اور انشورڈ جس کا خطرہ کم کیا گیا, جس پرسن نے اپنے آپ کو انشورڈ کروایا, ان دونوں کے درمیان میں ہونے والا ایگریمنٹ, ہونے والا کانٹریکٹ کہلاتا ہے انشورنس. اب بات کر لیتے ہیں کائنڈز آف انشورنس کی, جسے ٹائپس آف انشورنس بھی کہا جاتا ہے. بہت ساری ٹائپس ہیں اس کی, یہاں پر کچھ کو ڈسکس کیا گیا ہے. دیز آر دا کائنڈز آف انشورنس. لائف انشورنس, اس کی پھر سب ٹائپس ہیں. ٹرم لائف انشورنس, آرڈنری اور ہول لائف انشورنس, لمیٹڈ پیمنٹ لائف انشورنس, انڈومنٹ لائف انشورنس. سیکنڈ ہمارے پاس میرین انشورنس, جسے گڈس ان ٹرانزٹ بھی کہا جاتا ہے. وہ گڈس ہماری جو ٹرانزٹ ہوتی ہیں, مطلب راستے میں موجود ہوتی ہیں, ان گڈس کا بھی انشورنس جو ہے وہ انشورنس کمپنیز پرووائڈ کرتی ہیں, تو انہیں ہم میرین انشورنس یا پھر گڈس ان ٹرانزٹ کہتے ہیں. اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں, اوشینک میرین انشورنس اور آئلینڈ میرین انشورنس. پھر پرسنل ایکسیڈنٹل انشورنس ہوتا ہے, پراپرٹی ایکسیڈنٹ انشورنس ہے, فائر انشورنس ہے, کیجولی انشورنس ہوتا ہے اور فیڈیلٹی انشورنس ہے. ان میں سے کچھ کو ڈسکس کر لیتے ہیں. 3 امپورٹنٹ ہمارے پاس ہے, لائف انشورنس, پرسنل جو ہے وہ ایکسیڈنٹ انشورنس اور فائر انشورنس ہے. اس کے حوالے سے بھی آگے ڈسکس کریں گے. فیڈیلٹی انشورنس بتانا چاہوں گی آپ کو یہاں پر میں کہ فیڈیلٹی انشورنس سے جو ہے وہ MCQs بھی آتا ہے کہ فیڈیلٹی انشورنس کن ٹرانزیکشنز کا ہوتا ہے. تو فیڈیلٹی انشورنس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ادھار پر لین دین کر رہے ہوتے ہیں, تو کریڈٹ ٹرانزیکشن کا جو انشورنس پرووائڈ کرتی ہے انشورنس کمپنی, وہ فیڈیلٹی انشورنس کہلاتا ہے. تو فیڈیلٹی انشورنس ہوتا ہے کریڈٹ ٹرانزیکشن کا. آگے موو کرتے ہیں فرسٹ ٹائپ پر, لائف انشورنس. لائف انشورنس کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن. It is such a contract under which the insurance company promises that in case of death of an insured person, it will provide financial safety of the legal heirs of the deceased insured person. لائف انشورنس یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے انشورنس کمپنی کا اور انشورڈ پرسن کا, کہ اگر ڈیتھ واقعہ ہوتی ہے انشورڈ پرسن کی, تو انشورنس کمپنی والے فائنینشیل سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں ان کے وارث کو. اسے ہم لائف انشورنس کہتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس فائر انشورنس ہے. فائر انشورنس کیا ہوتا ہے, اٹ از این انشورنس کانٹریکٹ, یہ بھی انشورنس کانٹریکٹ ہے, ان وچ انشورنس کمپنی پرومسز دیٹ ان کیس دا انشورڈ گڈس property is destroyed by eruption of the fire, then it will make good the loss of property occurred by such fire. یہ وہ کانٹریکٹ ہوتا ہے جس میں انشورنس کمپنی پرومسز کرتی ہے کہ جو گڈس, جو پراپرٹی انشورڈ ہوئی ہوئی ہے, جس کا انشورنس کیا گیا ہے, اگر وہ ایرپشن آف فائر کا شکار ہوتی ہیں اور ڈسٹرائے ہو جاتی ہیں فائر کی وجہ سے, تو ہونے والے تمام نقصان جو فائر کی وجہ سے ہوا وہ فلفل کرتی ہے انشورنس کمپنی. جو گڈس, جو پراپرٹی انشورڈ تھی, ان کو فائر کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے, اس کا سارا جو نقصان ہے وہ انشورنس کمپنی پرووائڈ کرتی ہے. تھرڈ دیکھ لیتے ہیں مرین انشورنس. مرین انشورنس وہ انشورنس کانٹریکٹ ہوتا ہے جس میں انشورنس کمپنی پرومس کرتی ہے کہ اگر کارگو لوڈڈ جو شپس آپ کی آ رہی ہیں بائی واٹر, بائی سی پیرل یا سی اسٹارم کی وجہ سے انہیں کچھ نقصان ہوتا ہے, تو ان گڈس کا نقصان انشورنس کمپنی پے کرے گی. اٹ از این انشورنس کانٹریکٹ, یہ وہ انشورنس کانٹریکٹ ہے ان وچ دا انشورنس کمپنی پرومسز, جس میں انشورنس کمپنی پرومس کرتی ہیں that if the cargo loaded on the ship suffer any loss due to sea peril, sea storm, it will make good the loss. یعنی شپ کو کچھ بھی نقصان ہوا سی پیرل کی وجہ سے یا پھر سی اسٹارم کی وجہ سے, سمندری طوفان کے سے جو خطرے ہوتے ہیں بائی شپ جو گڈس آ رہی ہوتی ہیں ان کو, تو ہونے والے نقصان کا جو بھی اماؤنٹ ہے وہ انشورنس کمپنی پے کرتی ہے.
اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ایڈوانٹیجز آف انشورنس کی. ایڈوانٹیجز آف انشورنس میں یہاں پہ 4 پوائنٹس کو میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے. پہلا ہے اٹ ہیلپس ٹو انکریز دا سیونگ. انشورنس کی وجہ سے سیونگ کو انکریز کرنے میں ہیلپ ہوتی ہے. جی بالکل, انشورنس کی وجہ سے آپ کا اماؤنٹ جو ہے وہ سیو ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو اپنے خطرے کو شفٹ کرنے کے بدلے, آپ جو خطرے کو شفٹ کرواتے ہیں, انشور کرواتے ہیں, تو انشورنس کے بدلے میں آپ کا اماؤنٹ سیو اس طرح ہوتا ہے کہ ہر سال آپ پریمیم پے کرتے ہیں, اور جب جو پالیسی ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو اماؤنٹ پے ہوتا ہے جو کہ دگنا اور ٹرپل ہو کر مل رہا ہوتا ہے, ڈبل ہو کر ملتا ہے, ٹرپل ہو کر ملتا ہے, اور زیادہ اماؤنٹ آپ کو مل رہا ہوتا ہے. تو یہ انشورنس جو ہے وہ انکریز کرتی ہے سیونگ کو. دوسرا پوائنٹ, دا بزنس کین گیٹ لونس فرام انشورنس کمپنی. بزنس مین کین گیٹ لون فرام انشورنس کمپنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انشورنس کمپنی والے جن کو ہم اماؤنٹ پے کر رہے ہیں, جو پرسن انشورڈ ہیں, انہوں نے پریمیم کا اماؤنٹ پے کیا, تو انشورنس کمپنی والوں کے پاس فائنانس موجود ہوتا ہے. تو اگر بزنس مین چاہے تو ان انشورنس کمپنی سے لون بھی لے سکتا ہے. انشورنس کمپنی ادھار بھی پرووائڈ کرتی ہیں. تھرڈ, the insurance companies invest in different business. انشورنس کمپنی جو ہے وہ جو فائنانس ہوتا ہے ان کے پاس, وہ بھی انویسٹ کر سکتی ہیں ڈفرینٹ بزنس سے, اور وہاں سے بھی پروفٹ ارن کر سکتی ہیں. فورتھ پوائنٹ ہے ہمارے پاس, دس انویسٹمنٹ ہیلپ ان دی اکنامک ڈیولپمنٹ آف دی کنٹری. جو انشورنس کمپنی ڈفرینٹ بزنس میں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں, وہ انویسٹمنٹ ہیلپ کرتا ہے ہماری اکنامی کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے جانے کے لیے. تو کلاس یہ تھے ایڈوانٹیجز آف انشورنس. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں رسک کی. خطرہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ڈیفینیشن, رسک ریفرز ٹو چانس آف لاس, انجری اور ڈیمیج. خطرے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر وقت انشورنس اپنی پرسنل لائف میں بھی, اپنی بزنس کی لائف میں بھی رسک موجود ہوتے ہیں. اگر ہم بات کریں رسک کون سے ہوتے ہیں؟ لاس, نقصان ہو جائے گا, انجرڈ, زخمی ہونے کا خطرہ, اور ڈیمیج, کچھ تباہ ہو جائے گا, پراپرٹی ہے یا پھر کوئی اور چیز کنیکٹڈ ہے جو آپ کی بزنس ایکٹیویٹیز سے, اسے ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, گڈس ڈیمیج ہو جائیں گی. تو یہ سب رسک ہماری لائف میں, بزنس اور پرسنل لائف میں موجود ہوتے ہیں. کائنڈز آف رسک کی بات کر لیتے ہیں. کائنڈز آف رسک 3 طرح کے ہوتے ہیں. یہاں پر انشوریبل اور ان انشوریبل کو پہلے ڈسکس کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ بزنس رسک بھی ہوتے ہیں جو ہم آگے ڈسکس کریں گے. پہلے انشوریبل رسک کی بات کر لیتے ہیں. یہ وہ خطرات ہوتے ہیں جن کا انشورنس کروایا جا سکتا ہے, جن کو کسی حد تک کنٹرول کرنا پاسبل ہوتا ہے, جنہیں شفٹ کرنا پاسبل ہوتا ہے, جس کا انشورنس کمپنی انشورنس پرووائڈ کرتی ہے. دیز آر دا رسک وچ کین بی انشورڈ. یہ وہ خطرات ہوتے ہیں جو انشورڈ کروائے جا سکتے ہیں. دے انکلوڈ لائف انشورنس, فائر انشورنس اینڈ ایکسیڈنٹل انشورنس. لائف کو کوئی خطرہ ہو, گڈس کو فائر کا خطرہ ہو, یا پھر ایکسیڈنٹل کوئی جو ہے ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو, تو ان چیزوں کا انشورنس ہو سکتا ہے. اور یہ تمام خطرات کہلاتے ہیں آپ کے انشوریبل رسک. جب انشورنس کمپنی ایگری ہوتی ہے آپ کے خطرے کو کم کرنے کے لیے, آپ کے خطرے کو کسی حد تک کنٹرول کرنے کے لیے, اور آپ کو انشورنس پرووائڈ کرتی ہے, تو وہ تمام خطرات آپ کے انشوریبل رسک کہلاتے ہیں جو کہ انشورڈ ہو سکتے ہیں. ان انشوریبل رسک کی بات کر لیتے ہیں. اس کا بالکل اپوزٹ, وہ تمام خطرات جس کا انشورنس کرنا پاسبل نہ ہو, جنہیں کنٹرول کرنا پاسبل نہ ہو, جو کنٹرول نہیں کر سکتی ہو انشورنس کمپنی, انہیں ہم ان انشوریبل رسک کہتے ہیں. The risk cannot be insured by insurance contract. وہ تمام خطرات جو کہ انشورنس کانٹریکٹ کے مطابق انشورڈ نہیں ہو سکتے, وہ ان انشوریبل رسک کہلاتے ہیں. In other words, the risk of loss cannot be transferred in the type of risk. کسی نے بزنس اسٹارٹ کیا ہے, اب اسی بزنس میں لاس ہو گیا, تو یہ لاس جو آپ کا خطرہ ہے لاس ہونے کا, یہ ان انشوریبل ہے. اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں مارکیٹنگ رسک کی. مارکیٹنگ میں بھی ڈفرینٹ رسک ہوتے ہیں. پرائس کا اچانک سے اپ اینڈ ڈاؤن ہو جانا, اپ ہو گئے پرائس اچانک, یا پھر ڈاؤن ہو گئے, تو اس کا بھی جو ہے وہ رسک, اس کا بھی انشورنس نہیں ہوتا. فیشن اچانک جو ہے وہ چینج ہو گیا, ڈیمانڈ اچانک جو ہے وہ چینج ہو گئی, تو یہ وہ خطرات ہوتے ہیں جو کہ ہر وقت بزنس کی لائف میں موجود ہوتے ہیں, لیکن ان کا انشورنس نہیں ہو سکتا. یہ کنٹرول کرنا پاسبل نہیں ہوتا, ان کو ٹرانسفر کرنا پاسبل نہیں ہوتا, اس لیے انہیں ہم کہتے ہیں ان انشوریبل رسک. 2 ٹائپس تو ہم نے یہاں پر ڈسکس کر لی کلاس. انشوریبل رسک وہ رسک جو کنٹرول کرنا پاسبل ہو کسی حد تک, اور جس کا انشورنس پرووائڈ کرنا بھی پاسبل ہو, جو انشورڈ کیے جا سکتے ہوں, انشوریبل رسک. اور جو کنٹرول سے باہر ہو, جنہیں کنٹرول کرنا پاسبل نہ ہو, جن کا انشورنس پرووائڈ کرنا پاسبل نہ ہو, جو انشورڈ نہیں ہو سکتے, وہ ان انشوریبل رسک ہیں. اس کی ہم بات کر لیتے ہیں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ بزنس کی لائف میں کون کون سے رسک موجود ہوتے ہیں. وہ تمام رسک جو ہمیں کاروبار کی لائف میں فیس کرنے پڑتے ہیں, وہ بزنس رسک کہلاتے ہیں.
پہلا آ گیا مارکیٹنگ رسک سے بات کی تھی میں نے ابھی کہ پرائس کا اپ اینڈ ڈاؤن ہو جانا, ڈیمانڈ کا چینج ہو جانا, سپلائی نہیں ہو پا رہی پراپر گڈس کی, لاس بیئر کرنا پڑ رہا ہے. مارکیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ گڈس کو پروڈکشن سے اٹھا کر کنزمپشن پوائنٹ تک لے کر جا رہے ہوتے ہو سیل آؤٹ کرنے کے لیے, یعنی کنزمپشن پوائنٹ تک پہنچانے تک جو مراحل سے گزرنا پڑتا ہے وہاں خطرات موجود ہوتے ہیں. تو پروڈکشن سے گڈس کو کنزمپشن پوائنٹ تک لے جانے کے لیے اتنے بھی خطرات ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں, وہ ہمارے مارکیٹنگ رسک میں آتے ہیں. اس کے بعد کریڈٹ رسک, جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا, فیڈیلٹی انشورنس پرووائڈ کرتے ہیں انشورنس کمپنی ہمیں کریڈٹ رسک کے اگینسٹ. کریڈٹ کا رسک ہوتا کیا ہے؟ بزنس میں ہم آن کیش جو ہے وہ ڈیلنگ کے علاوہ آن کریڈٹ ٹرانزیکشنز بھی کرتے ہیں, یعنی ادھار پر لین دین بھی ہوتی ہے. اب یہ ادھار پر جو لین دین ہو رہی ہے, ادھار واپس ملے گا یا نہیں ملے گا اس کی کنفرمیشن نہیں ہوتی, تو ادھار کے لیے پھر ہم جو ہے وہ ادھار کا خطرہ ہر وقت موجود ہوتا ہے, اور اس کے لیے بھی انشورنس کمپنی والے ہمیں فیڈیلٹی انشورنس پرووائڈ کرتے ہیں, جس میں تمام جو ہے وہ ادھار نہ ملنے کی صورت میں انشورنس کمپنی والے نقصان جو ہے وہ بیئر کرتے ہیں. تو یہ آپ کا کریڈٹ کا رسک ہوتا ہے کہ ادھار ملے یا نہیں ملے, یہ بھی ایک رسک ہے. جو ادھار پر گڈز آپ نے سیل آؤٹ کر دی ہیں وہ اماؤنٹ ریکور ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا, اسے آپ کہتے ہیں کریڈٹ رسک. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اکوپمنٹ رسک کی. بزنس کی لائف میں ڈفرینٹ مشینریز ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں, الیکٹرانکس جو ہے وہ گڈز استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ٹیکنالوجی کے حوالے سے کلاس یہاں بات ہو رہی ہے کہ ٹیکنالوجی اب ریگولر جو ہے وہ گرو اپ ہو رہی ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ہم, تو اکوپمنٹ میں چینجز آ سکتی ہیں. ہم نے ہیوی اماؤنٹ جو ہے وہ اپنا انویسٹ کر دیا اکوپمنٹ پر, ہو سکتا ہے کہ نیو ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ اکوپمنٹ مشینری جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹ ہو جائے, آبسلیٹ ہو جائے یا پھر ڈیپریشیٹ ہو جائے. تو یہ خطرات بھی موجود ہوتے ہیں, اکوپمنٹ رسک کہلاتے ہیں کہ ہماری اکوپمنٹ جو ہے وہ مشینری جو ہے وہ اس کو بھی خطرہ ہوتا ہے آؤٹ ڈیٹ ہونے کا ٹیکنالوجی کی وجہ سے. اس کے بعد گورنمنٹ رسک, گورنمنٹ کی پالیسیز بھی ہمیں جو ہے وہ افیکٹڈ کرتی ہیں بزنس کی لائف میں. نیو گورنمنٹ آتی ہے, نیو پالیسی نیو رولز لے کر آتی ہے, تو وہ رولز بھی جو ہے وہ افیکٹ کرتے ہیں ہمارے بزنس کو, تو گورنمنٹ کا رسک بھی کاروبار کی لائف میں موجود ہوتا ہے. فائر کا رسک ہوتا ہے کہ گڈس جو ہیں وہاں پر انہیں فائر کا خطرہ ہے. اس کے علاوہ ایکسیڈنٹل رسک ہوتا ہے بزنس کی لائف میں, گڈس آپ کی آ رہی ہیں بائی ٹرک, بائی شپ یا پھر کسی اور روٹ سے, تو ان ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہر وقت موجود ہوتا ہے. اس کے علاوہ چوری کا خطرہ بھی ہوتا ہے کہ گڈس جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں وہ چوری ہو سکتی ہیں. تو کلاس یہ پوائنٹس ہیں ہمارے پاس بزنس رسک کے حوالے سے. اب چلتے ہیں آگے, ایسینشیل آف انشوریبل رسک. انشوریبل رسک پہلے ہی ہم ڈسکس کر چکے ہیں, وہ خطرات جو کنٹرول کیے جا سکتے ہیں کسی حد تک, انشورنس کمپنی والے انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں اور انشورنس پرووائڈ کرنا پاسبل ہوتا ہے. جن خطرات کا جن کا انشورنس کروانا پاسبل ہوتا ہے وہ خطرات انشوریبل رسک کہلاتے ہیں. اسینشیلز کیا ہے؟ ایک شارٹ کوشچن آتا ہے ایگزام میں کہ اسینشیل آف انشوریبل رسک کو ڈیفائن کیجئے. تو یہ ہمارے پاس اسینشیلز ہوتے ہیں انشوریبل رسک کے. فرسٹ پوائنٹ, رسک اناوائڈیبل بائی دا انشورڈ. انشورڈ وہ پرسن جس کو آپ نے انشورنس کمپنی والوں نے پروٹیکشن پرووائڈ کی ہے, جس کے رسک کو کم کیا ہے انشورنس کمپنی والوں نے, جس کا انشورنس کیا گیا ہے وہ پرسن انشورڈ کہلا رہا ہے. تو انشورڈ نے خود سے خطرہ کریٹ نہ کیا ہو تب ہی جو ہے وہ رسک جو ہے وہ انشوریبل کہلائے گا, ادروائز رسک جو ہے وہ انشوریبل نہیں ہوگا. یعنی انشورنس پرسن جس نے انشورنس کروایا ہے اپنا, وہ خود سے خطرہ کریٹ کر لے پالیسی کو حوال کرنے کے لیے, تو پھر یہاں پر جو ہے وہ رسک آپ کا انشوریبل نہیں ہوگا. دوسرا پوائنٹ, ایکسپیکٹڈ لاس پریڈکٹیبل. جتنا بھی رسک سے لاس ہونے والا ہے, جتنا بھی نقصان ہونے والا ہے, اس کی پریڈکشن کرنا پاسبل ہو کہ کتنا پرسنٹ نقصان ہے. جب کیلکولیشن کرنا پاسبل ہوگی, پریڈکشن کرنا پاسبل ہوگی خطرات کی, تو ایسے خطرات انشوریبل رسک کراتے ہیں. پریڈکشن کر سکتے ہو ہم کہ ایکسپیکٹڈ کتنا لاس ہونے والا ہے ہمیں. رسک شوڈ بی جغرافیکل اسپرٹ. جو بھی خطرہ ہے وہ جغرافیکلی اسپرٹ ہوتا ہے, تو انشورنس کمپنی والوں کو جو ہے وہ اس سے فیسلٹی پرووائڈ ہوتی ہے ایک طرح سے. جو اگر آپ کا رسک جو ہے جغرافیکلی اسپرٹ ہوگا, پھیلا ہوا ہوگا جغرافیکلی پوائنٹ آف ویو سے, تو اس کو پھر ہم انشوریبل رسک کہتے ہیں. چانس رسک کیا ہوتا ہے؟ رسک جو ہے وہ سرٹن نہیں ہونا چاہیے, مطلب پرسنٹیج پر ہونا چاہیے. 100% شیورٹی ہے کہ لازمی یہ خطرہ آپ کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا, تو ایسے رسک کا بھی جو ہے وہ انشورنس نہیں ہوتا. نمبر آف دی انشورڈ کا مطلب یہ ہے, انشورڈ مطلب وہ پرسن جو انشورنس جو ہے وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور شفٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے خطرات کو کسی اور پرسن پر, کسی اور
جو ہے وہ پرسن کی طرف موو کرواتے ہیں, تو یہ نمبر آف انشورڈ کا زیادہ ہونا بینیفیشل ہوتا ہے انشورنس کمپنی کے لیے. جتنے زیادہ لوگ انشورنس کی پالیسی کو جو ہے وہ حاصل کریں گے اتنا زیادہ پریمیم آئے گا, زیادہ پروفٹ ہوگا انشورنس کمپنی والوں کو. رسک شوڈ ناٹ بی کلیمیٹس, اس کا مطلب یہ ہے کہ رسک جو ہے وہ کلیمیٹس نہیں ہونا چاہیے. ابھی ان تمام کو ہم آگے مزید ڈسکس کریں گے. تو کلاس یہ ہے وہ پوائنٹ جو اسینشیل ہوتے ہیں آف انشوریبل رسک کے لیے, یعنی کب کب انشورنس کمپنی انشورنس پرووائڈ کرتی ہے, یہ وہ کنڈیشن ہے اسینشیلز. اس کے بعد ہم ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون. پہلا ہے رسک انورٹیبل بائی دا انشورڈ. رسک شوڈ ناٹ بی کریٹڈ بائی دا انشورڈ ہمسیلف. جس شخص نے انشورنس کروایا ہے خود اس نے خطرہ کریٹ نہ کیا ہو. دوسرا پوائنٹ ایکسپیکٹڈ لاس پریڈکٹیبل. ایکسپیکٹڈ لاس شوڈ بی پریڈکٹیبل. جتنا بھی نقصان ہونے والا ہے اس کی پریڈکشن کرنا پاسبل ہونی چاہیے. جغرافیکل اسپرٹ. رسک جو ہے وہ جغرافیکلی پھیلا ہوا ہونا چاہیے. چانس رسک سرٹن نہیں ہونا چاہیے, مطلب انسرٹینٹی ہونی چاہیے. وہاں پر پرسنٹیج کی بنیاد پر ہم بات کر رہے ہوں تو 100% رسک نہیں ہوگا تب ہی انشوریبل رسک کہلائے گا. پرسنٹیج کیلکولیٹ کرنا پاسبل ہو اور چانس رسک ہو تو اسے ہم پھر انشورڈ کر سکتے ہیں. نمبر آف انشورڈ. جو شخص انشورنس کروا رہے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوگی تو بینیفیشل ہوتا ہے انشورنس کمپنی کے لیے. دا نمبر آف انشورڈ شوڈ ناٹ بی اسمال. یہ لارج ہونا چاہیے, کم نہیں ہونا چاہیے. رسک شوڈ ناٹ بی کلیمیٹس. رسک شوڈ ناٹ بی کلیمیٹس لائک ارتھکویک, طوفان وغیرہ ہے, سیلاب ہے, جنگ کہ یا پھر زلزلہ وغیرہ ہے, تو ان چیزوں کا جو ہے وہ انشورنس نہیں ہوتا. یہ وہ اسینشیلز تھے جو کہ انشوریبل رسک کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں پروٹیکشن میتھڈز اگینسٹ رسک, کہ کون کون سے میتھڈ کے ذریعے ہم خطرے کے اگینسٹ جو ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. پروٹیکشن میتھڈز اگینسٹ رسک. پہلے سیفٹی ارینجمنٹ. سیکنڈ پوائنٹ ہے شفٹنگ رسک. تھرڈ ہے سیلف انشورنس. ایڈوانس نالج آف رسک. اورژن رسک تھرو فلیکسیبلٹی. سیفٹی ارینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو خطرہ ہے کسی بھی بزنس کی لائف میں, آپ کو کوئی خطرہ ہے تو آپ اس کے اگینسٹ میں پہلے سے ہی سیفٹی ارینجمنٹ کر لیں, مطلب احتیاطی تدابیر آپ پہلے سے ہی اختیار کر لیں. آگ کا لگنے کا خطرہ ہے تو آپ الارم لگا دیں, فائر بریگیڈ وغیرہ کو یوز کر سکتے ہیں. چوری کا خطرہ ہے تو واچ میننگ کے سسٹم, مانیٹرنگ سسٹم جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. کیمرہ سسٹم آپ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ کہلاتے ہیں سیفٹی ارینجمنٹ. ان تمام چیزوں کی ارینجمنٹ کر کے ہم خطرے سے کچھ حد تک محفوظ ہو سکتے ہیں, خطرے کو کچھ حد تک کم کر سکتے ہیں. سیکنڈ پوائنٹ شفٹنگ رسک. اپنے خطرے کو کسی اور پر شفٹ کر دینا. اس میتھڈ کے ذریعے بھی آپ جو ہے وہ خطرے کے اگینسٹ پروٹیکشن حاصل کر سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, یہاں بات ہو رہی ہے انشورنس کی. انشورنس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے خطرے کو کسی اور پارٹی پر ٹرانسفر کر دیتے ہیں. ہم انشورڈ ہو جاتے ہیں اور سیکنڈ پارٹی انشورر کراتی ہے جو جس پر ہم اپنے خطرے کو شفٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے خطرے کے خلاف. تھرڈ پوائنٹ ہے سیلف انشورنس. سیلف انشورنس بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں, بڑے بڑے جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو سیلف انشورڈ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی یہ اپنی کاسٹ کو کم کرنے کے لیے خود اپنے آپ کو انشورنس پرووائڈ کر کے خطرہ کم کر رہے ہوتے ہیں. جو پریمیم ہم ہر سال پے کرتے ہیں, اگر ہم انشورنس کروائیں اپنا, تو وہاں پر پریمیم کی کاسٹ زیادہ ہوتی ہے, جبکہ سیلف انشورنس میں جو کاسٹ ہوتی ہے پریمیم کے مقابلے میں کم ہوتی ہے. تو یہاں پر انسٹیٹیوٹ کی جو کاسٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے کچھ کمپنیز, کچھ انسٹیٹیوٹ اپنا سیلف انشورنس بھی کروا کر پروٹیکشن حاصل کرتے ہیں خطرے کے خلاف. ایڈوانس نالج آف رسک. اگر خطرہ موجود ہے تو اس کی خطرے کے چانسز ہیں تو اس کی معلومات پہلے سے لے کر رکھنا, مطلب میڈیکل چیک اپ پراپر کروانا, ایک بڑے حادثے سے بچنے کے لیے, بڑی ڈیزیز سے بچنے کے لیے ہیلتھ کی پراپر مینٹیننس رکھنا, اور جو ہے وہ ہیلتھ کو سیکنڈ بیلنس پہ رکھنا, ڈائٹ کا پراپر خیال رکھنا. یہ کیا ہوتا ہے ایڈوانس نالج. پہلے سے خطرے سے بچنے کے لیے ہم کچھ جو ہے وہ پروٹیکشن کے میتھڈ کو اپنا رہے ہوں. اورژن رسک اور فلیکسیبلٹی. یہاں پر جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ کے رولز کی پالیسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ انسٹیٹیوٹ کی جو پالیسی ہوتی ہے اس میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. اس پالیسیز میں, رولز میں فلیکسیبلٹی کے ذریعے ہم خطرے کو کم کر سکتے ہیں. جیسے کہ تمام جو ورکرز ہیں, تمام جو امپلائی ہیں,
جو کہ بہت ہی بینیفیشل ہے انسٹیٹیوٹ کے لیے, بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. سی ای او کی اگر میں بات کروں, سی ای او ہے تو ان کو ایک ساتھ سفر نہ کرنے دیں, الگ الگ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے انہیں سفر کروائیں, تو یہاں پر اس طرح جو ہے وہ چانسز کم ہو سکتے ہیں خطرے کے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کی ایک پروڈکٹ سیل آؤٹ نہیں ہوگی, کوئی ایک پروڈکٹ آپ نے جو ہے وہ ڈیزائن کی اور آپ کو خطرہ ہے کہ کیا پتہ نہیں بک پائے گی, سیل آؤٹ ہو پائے گی یا نہیں, تو اس کے اگینسٹ میں آپ پروڈکٹ لائن کو انکریز کر دیں. مزید ایک پروڈکٹ کے ساتھ سیکنڈ پروڈکٹ بھی آپ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہو مارکیٹ میں, تو یہ بھی فلیکسیبلٹی کہلاتی ہے. اگر ایک پروڈکٹ کے بکنے کے چانسز کم ہیں, سیل آؤٹ نہیں ہو پا رہی ہے, تو سیکنڈ پروڈکٹ جو ہے وہ سیل آؤٹ ہو سکتی ہے, یہ چانسز ہیں. تو اس طرح رولز میں چینجز لا کر, پالیسیز میں چینجز لا کر بھی ہم خطرے کو کم کر سکتے ہیں. تو کلاس یہ تھے کچھ میتھڈز ہمارے پاس, جس کے ذریعے اگر ہم ان کو اپناتے ہیں تو اپنے آپ کو ہم خطرے سے محفوظ کر سکتے ہیں کسی حد تک. تھینک یو.